جس طرح ہم نے یہ بات کی تھی کہ آبجیکٹیوز کے لیولز ہوتے ہیں، بلومز ٹیکسونومی کے لیولز کو ہم فالو کرتے ہیں while writing down the objectives of some lesson or some classroom or some you see syllabus. تو اسی طرح سے ہم questions کے بھی لیولز کو دیکھتے ہیں. تو پھر synthesis لیول کے جو questions ہوں گے وہ possibly کیا ہو سکتے ہیں، ان کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ان questions کا aim کیا ہوگا؟ وہ aim یہ ہوگا کہ انہوں نے آپ کی ability کو ٹیسٹ کرنا ہے. کس ability کو؟ کہ آپ کتنا کسی چیز کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ وہ سنتھسس لیول پہ ہوں گے. آپ میں کتنی کیپیبلٹی ہے کہ if you are given certain components تو ان کو آپ کس حد تک اکٹھا کر کے کس کوالٹی کی کوئی چیز آپ بنا کے دیتے ہیں. یہ جو آپ کا ability ہے، آپ کی capability ہے، the questions which are going to test this thing وہ آپ کے synthesis level کے questions ہوں گے. تو جیسے یہ ہے مثلا what changes would you recommend, what changes will you bring. تو اس قسم کے جو ہیں نا یہ questions یہ والے synthesis کے ہیں. اور یہ دوسرا complete questions پہ ذرا نظر ڈال لیں کہ how will you design your classroom for language learning activities. اب اس میں آپ کیا کر رہے ہیں اپنے کلاس روم کو؟ لینگویج لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس میں آبویسلی سم ٹائمز آپ کا وہ ہوتے ہیں کہ دو لوگ بٹھائے انہوں نے ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں آپ کمیونیکیٹ کریں. سم ٹائمز وہ کوئی گروپ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو اس لیے پھر سم ٹائمز وہ کلاس روم کا ارینجمنٹ بھی اور کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کو جب آپ ڈیزائن کریں گے اپنے کلاس روم کو تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کمپوننٹس موجود ہیں نا کلاس روم کے. آپ کے پاس یو ہیو گاٹ چیئرز، یو ہیو گاٹ ٹیبلز، یو ہیو گاٹ لیٹس سے بورڈز ہیں یا جو کچھ بھی. تو اس کو جب آپ ری ارینج کر رہے ہیں، ایک آپ نے اس ایکٹیویٹی کے لیے ایک آپ نے دے دی ہے. سم ٹائمز ہو سکتا ہے آپ کو سیمی سرکل میں آپ کر دیں، سم ٹائمز آپ سرکل میں کر دیں، آپ اس طرح گروپس میں بلاکس میں کر دیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو ہیو گاٹ دا کمپوننٹس اور ان کو آپ ری ارینج کر رہے ہیں ایک، اور آپ سنتھسائز کر رہے ہیں. تو اور آپ نے ایک نئی ارینجمنٹ دے دی ہے، اس کو کمپائل کر کے لینگویج کلاس روم بنا دیا ہے. تو یہ آپ جو ہے نا اس کو جب آپ ڈسکس کریں گے اس بات کو تو یہ آپ کا سنتھسس لیول کا کوسچن ہے. دوسرا کوسچن ایک اور دیکھ لیں. ہاؤ ول یو اسمبل دا فالوئنگ ورڈس انٹو اے میننگ فل سینٹینس. جمبل ورڈس کی ایگزامپل جیسے ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ کمپلیٹ کر کے لکھیں گے کمپائل کر کے. جمبل ورڈس کا آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے ارینج نہیں ہوئے ہوتے. آپ کا سینٹینس جو ہے اس کا ایک ہر لینگویج کا جو سینٹینس ہے اس کا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ پہلے ورب آنا ہے یا پہلے سبجیکٹ آنا ہے اور ادھر پریپوزیشن آنی ہے. تو اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ جب فالو نہیں ہوا ہوتا، الٹ پلٹ وہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جمبل ورڈز. اب آؤ جمبل ورڈز آپ کے پاس کیا ہیں؟ وہ دوز آر دا کمپوننٹس. اب آپ نے جب ان کو اٹھا کے آپ نے ان کو ان کی جگہ پہ ٹھیک سے رکھ دیا، ان کو کمپائل کیا، ان کو کمبائن کیا کر کے آپ نے ایک میننگ فل سینٹینس بنا دیا. آپ نے بہت دفعہ یہ کوسچن پیپر میں اٹیمپٹ کیے ہوں گے اس طرح کے کوسچنز. تو وہ میننگ فل جب سینٹینس آپ نے بنا دیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں کو سنتھسائز کر رہے ہیں اور سنتھسائز کر کے آپ ایک سینٹینس بنا رہے ہیں. تو یہ بھی سنتھسس لیول کا جو ہے وہ کوسچن ہے. تو پھر اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے نا کہ سنتھسس لیول کے کوسچنز وہ ہیں جب آپ چیزوں کو، آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں ان کی بیسس پہ آپ ان کو اکٹھا کر کے کوئی نئی چیز آپ دیتے ہیں تو وہ سنتھسس لیول کے ہیں. اور ایون آپ کا کوئی بھی آنسر جب آپ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کسی بات کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کوسچن پیپرز میں، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ سنتھسائز کر رہے ہوتے ہیں. ساری انفارمیشن جو آپ نے بک میں پڑھی، آپ نے ویب سائٹ سے لی، آپ نے لائبریری سے اکٹھی کی، دوست سے نوٹ لیے اور ٹیچر پڑھا رہے تھے ان کے لیکچر میں آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کیا، ان ساروں کو آپ اکٹھا کر کے تو آپ سنتھسائز کر کے آپ وہ آنسر اپنا دے رہے ہوتے ہیں.